کیا. جانتے ہو اس دین پہ کیا کیا نہ لگا مصطفیٰ کا؟ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. میرے نبی کی ایک بیٹی اعلان نبوت سے پہلے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلے ہی نکاح ہو چکا تھا اعلان نبوت کے سے پہلے. جیسی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو چونکہ بیٹی تھی، سب سے پہلے آپ نے بغیر کسی انتظار کے کلمہ پڑھا. کوئی یہ نہ کہے کہ سب سے پہلے والی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. جیسے ہی آپ نے سنا کہ میرے والد نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، سسرال والوں نے کون سا ظلم آپ پہ نہ کیا، کون سا ستم میرے نبی کی بیٹی پر نہ کیا گیا. شوہر نے مارا، پیٹا، یہاں تک کہ آپ پہ کھانے بند کیے گئے اور پابندی لگائی گئی کہ کبھی باپ کا چہرہ نہیں دیکھو گی. ایک بیٹی کے لیے باپ کا چہرہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی بیٹی پر اگر پابندی لگا دی جائے کہ تم باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تو پھر اس بیٹی کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. اور تیرا تو کچھ لگا ہی نہیں دین پہ، تجھے پتا کیا دین کیسے پھیلا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب میرے نبی کی شہزادی جب پابندی لگ گئی تو چھپ چھپ کے باپ کا چہرہ دیکھا کرتی تھی. وہ بیٹی جو باپ کی گود میں نازوں سے پلی تھی، آج دین کے بدلے میں باپ کا چہرہ چھین لیا گیا. چھپ چھپ کے باپ کا چہرہ دیکھتی تھی. اور پھر ایک وقت وہ آیا، میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے. بیٹی کے لیے ایک باپ کا ہونا بہت ہمت تھی، لیکن جب مصطفیٰ مدینے آ گئے تو سیدہ زینب اکیلی رہ گئیں. جب اکیلی رہ گئیں تو زندگی میں سوائے رونے کے پھر کچھ نہ تھا. راتوں رات یاد کر کے باپ کو رویا کرتی تھی. پورا پورا دن کون سا ظلم نہ کیا، کئی دن تک آپ کو فاقے سے رکھا جاتا، صرف اس قصور پر کہ آپ نبی کی بیٹی ہیں اور خود نے کلمہ پڑھ لیا. اس وجہ سے آپ پہ ظلم کیا جاتا تھا. بڑی یاد آپ کو اپنے باپ کی آتی تھی، رویا کرتی تھی. شوہر بڑا ظالم تھا، لیکن دیور جو تھا وہ تھوڑا نرم طبیعت تھا. ایک دن کہنے لگی اپنے دیور سے کہ مہربانی کرو کسی دن مجھے وہ قافلہ جو میرے بابا کے مدینے جاتا ہو اس قافلے کے ساتھ کر دینا، میں خود چلی جاؤں گی اپنے بابا کے پاس. آپ نے اپنے دیور سے یہ بات کہی، دیور مان گیا. ایک دن موقع ملا، قافلہ مدینے جا رہا تھا. حضرت زینب کو اس نے سواری پر بٹھایا اور مدینے جانے والے قافلے کے ساتھ کر دیا. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں گھر والوں کو پتا چل گیا کہ زینب گھر سے چلی گئی ہے مدینے کی طرف. سارے لوگ ڈھونڈنے نکل آئے. آپ قافلے کے ساتھ جا رہی تھی. صاحب قدر کرو، دین کی قدر کرو، دین کی قدر کر لو. تیرا میرا کچھ نہیں لگا، جو بھی لگا کہ دین پہ مدینے والے مصطفیٰ کا لگا ہے، اس کی قدر کر لو. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، سید الانبیاء کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کی بیٹی کی بات ہے کہ جس کے ایک اشارے سے قیامت کے دن قیدیوں کے بند توڑے جائیں گے، جس کے ایک اشارے سے دوزخیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جس کا ایک اشارہ ہم گناہگاروں کی رہائی کا سبب بنے گا. آج اس کی بیٹی پر دیکھو کون سا ستم نہ ہوا. حضرت زینب جا رہی ہے قافلے کے ساتھ، پیچھے سے آپ نے دیکھا لوگوں کی جماعت آ رہی ہے، گھوڑوں پر سوار ہیں، تیز رفتار گھوڑے ہیں، توڑ کر کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے قافلے والوں سے کہا قافلے والوں رفتار بڑھا دو، لگتا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسی اتنا کہا ہے، قافلہ اونٹوں پر تھا، کتنی تیز دوڑتے، گھوڑے تیزی سے آگے آئے. انہوں نے آواز دی، روکنے کی کوشش کی، لیکن جب سیدہ زینب نہ رکی اور وہ لے جانے کی کوشش کی، زبردستی چھیننے کی قافلے سے کوشش کی ہے، جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ان ظالموں نے ایک نیزہ مارا جو میرے نبی کی بیٹی کے شکم پہ جا کے لگا. اللہ اکبر. آپ اس وقت امید سے تھی، آپ کی امید بھی ختم ہو گئی، خون بہنے لگا. خون بہا پھر عالم کیا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے. صاحب کبھی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو. نبی کی بیٹی کو زمین پر
کھچیڑا گیا, زخمی حالت میں بال پکڑ کے پیٹا گیا. صرف جرم اتنا تھا کہ مصطفیٰ کا دین قبول کر چکی ہے, اپنے بابا کا لایا ہوا اسلام قبول کیا ہے, اور تیرا میرا کبھی دین پہ کچھ لگا نہیں ہے. اسی حالت میں آپ کو مکے لایا گیا. جب میرے نبی کو اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ مکے والے یہ ظلم کر رہے ہیں, خدا کی قسم نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی تھی. آقا کریم رو رو کر کے بیٹی کو یاد کیا کرتے تھے. کئی بار میرے نبی نے فرمایا تھا, ہے کوئی جو میری بیٹی کو مکے سے لے آئے, ہے کوئی جو میری بیٹی کو مدینے تک لے آئے. اللہ اکبر, اتنا پیار نبی بیٹی سے فرماتے ہیں. ساکن مصطفیٰ کی زندگی دیکھو, جب بیٹی پر یہ ظلم ہوا ہے, کئی دن تک مکے میں حضرت زینب کا علاج چلتا رہا, لیکن علاج بھی ایسا ویسا علاج تھا, کوئی خاص علاج بھی نہیں کرایا گیا. جب طبیعت بگڑنے لگی, حد سے زیادہ طبیعت بگڑی, ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا اب یہ بچنے والی نہیں ہے. جب اتنی بات کہی تھی ڈاکٹروں نے, تب مکے کے ان ظالموں نے یہ سوچا تھا کہ اب اس بچی کو مدینہ بھیج دو, اگر یہاں مر جائے گی تو ہم پہ وبال پڑ جائے گا, اس کو مدینہ بھیج دو, وہاں جا کے مرے یا زندہ رہے. اللہ اکبر, میرے نبی کی بیٹی کو اس حال میں سواری پر سوار کیا گیا ہے, اور جب مصطفیٰ کی شہزادی مصطفیٰ کے مدینے پہنچی تھی, قیامت کا منظر تھا. آقا کریم کی نگاہوں کے سامنے جب بیٹی کا چہرہ آیا, میرے مصطفیٰ نے نبوت والی مسند چھوڑی ہے, توڑ کر کے بیٹی کو سواری سے اتارا ہے, اور جب مصطفیٰ نے زمین پر بٹھایا تھا, ایک قیامت کا منظر تھا. جب بیٹی باپ سے باتیں کر رہی تھی, میرے نبی کی بیٹی نے کہا تھا, بابا ہم نے کون سا دکھ نہ اٹھایا دین کے لیے, ہم نے کون سی تکلیف نہ اٹھائی دین کے لیے. بابا اس منہ پہ تماچے مارے گئے جسے منہ کو چومتے ہوئے آپ نہ تھکتے تھے, اس منہ کو تماچوں سے زخمی کیا گیا. خدا کی قسم, جب بیٹی بیان کر رہی تھی اس وقت زمین کانپنے لگ گئی تھی, دیواروں سے آنسو نکل رہے تھے. یہ درد تیرا نہ تھا, یہ درد میرا تھا نہ تھا, بلکہ مصطفیٰ کی بیٹی کا درد تھا. ایک قیامت کا منظر تھا کہ بابا کبھی اس منہ پہ تماچے مارے گئے, کبھی اس منہ پہ تماچے مارے گئے. میرے مصطفیٰ روتے جا رہے ہیں, بیٹی کی باتیں سنتے جا رہے ہیں, کبھی ماتھا مصطفیٰ چوم رہے ہیں, کبھی ہاتھ مصطفیٰ چوم رہے ہیں. اللہ اکبر, نبی کی بیٹی نے پوری داستان سنائی, برابر نبوت کی آنکھیں برستی رہی ہیں. اللہ اکبر, ایک دن وہ آیا, آپ اس بیماری میں اتنی مریض ہو گئی کہ اسی مرض میں انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, جب انتقال سیدہ زینب کا ہوا ہے, میرے نبی کھڑے ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں. صحابہ کہتے ہیں آقا اجازت ہے تو آپ کی بیٹی کو غسل دیا جائے. سرکار فرماتے ہیں ہاں غسل دے دو, لیکن یاد رکھنا کفن مت پہنانا, کفن کی چادر میں لا کر کے دوں گا. اللہ اکبر, یہ میرے نبی ہیں. جب مصطفیٰ کی بیٹی کو غسل دیا گیا, آقا کریم ایک چادر شریف پہنے ہوئے تھے, جو مزمل والی چادر میرے نبی کے کاندھے پر تھی. آقا نے اس چادر کو لپیٹا ہے, اور جو چادر آپ نے پہن رکھی تھی وہ چادر لائے اور بیٹی کے بدن پہ ڈالا, اور ماتھا چوما بیٹی کا, اور منہ کان کے قریب کر کے کہا تھا, میری زینب اداس نہ ہونا, یہ بدن کا کپڑا نہیں ہے بلکہ محمد اپنی نسبت دے رہا ہے. اے بیٹی جب قبر میں جائے گی تو یاد رکھنا, جب فرشتے پوچھیں گے تو تجھے دقت رہی ہوگی, محمد کی چادر دیکھیں گے, حیا ان کی آنکھوں میں آ جائے گی, خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. آقا کریم نے فرمایا تھا, زینب تو نے بہت دقتیں مصطفیٰ کے دین کے لیے اٹھائی ہیں, خدا کے دیے اسلام کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. آقا کریم اترے ہیں بیٹی کی قبر میں, خود بیٹی کو قبر میں اتارا ہے, اور اتارنے کے بعد سرکار باہر کھڑے ہوئے ہیں. چہرے کا جغرافیہ بدلا ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں, آقا مسکرائے نہیں ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد سرکار کے چہرے پر تبسم آیا. آقا کریم نے بیٹی کی قبر پر مٹی دی ہے. جب واپس آئے تب صحابہ نے کہا تھا, آقا بتائیے تو صحیح, جب بیٹی کو قبر میں اتارا تھا تو چہرے کا رنگ اور تھا, کچھ دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں, صحابہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, ساری زندگی مجھ سے پیار کیا ہے, یہ قبر میں جائے گی تو قبر اس کو دبائے گی. مجھے ڈر یہ تھا کہ میری بیٹی کو کہیں قبر زیادہ طاقت سے نہ دبا دے. یہ میری بیٹی ہے, بڑی تکلیف اسلام کے لیے اٹھا کر کے گئی ہے. میں نے رب سے پوچھا تھا, اے اللہ میری بیٹی قبر میں جا رہی ہے, کرم کی بارش کر دینا. آقا فرماتے ہیں جب تک یہ خیال رہا مجھے فکر تھی. آقا فرماتے ہیں اچانک جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں, محبوب اداس نہ ہو, آپ کی بیٹی جیسے قبر میں آئی ہے, خدا نے اپنی رحمتوں کی آغوش میں زینب کو لے لیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند بدر الشریعہ علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں صاحب، تیرا میرا تو کچھ بھی دین پہ نہ لگا، میرے نبی سے پوچھ کیا کیا نہ دیا دین کو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری آپ؟ کیا کیا نہ دیا دین کو۔ اور ثاقب اب جینے کا مقصد یہ ہے کہ لو مصطفیٰ سے لگا لو۔ اب جو سانسیں گزر گئی غفلت میں گزر جانے دو، آج کے بعد عہد کر لو کہ جو بھی سانس لیں گے مصطفیٰ کے لیے لیں گے۔ جتنی مرتبہ دل میں سینے میں دھڑکے گا، ہر دھڑکن کی صدا نبی نبی ہوگی۔ ہم ساری زندگی آج سے مصطفیٰ کے نام کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ مصطفیٰ کا ہے۔ خدا کی قسم اتنا کر لو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزت عطا فرماتا۔ ہاں پھر اللہ تمہیں عزتوں کی معراج عطا فرمائے گا۔ اور صاحب جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور پھر تو اس کی تقدیر ہی بدل ڈالی رب نے۔ جس نے زندگی مصطفیٰ کے نام کر دی، پھر تو اس کا مقدر ہی چمکنے لگ گیا۔ آؤ بس ایک بات بتا کے بات ختم کر لوں۔ ابھی حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں، خوش نصیب ہیں ہمارے بیچ شہزادے اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں مقدر والے ہیں ہم لوگ کہ وہ ہمارے مہمان بنے ہیں۔ بہت اچھے لوگوں کے بہت اچھے مہمان بنا کرتے ہیں۔ ہر دسترخوان پہ اچھے مہمان نہیں آتے۔ پہلے بزرگ اللہ والے کہیں کھانا کھاتے تھے نا تو ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرتے تھے، ایک جملہ یہ کہا کرتے تھے، خدا اس کے دسترخوان پہ ہمیشہ اچھے لوگ مہمان بنے۔ یہ بھی خوش نصیبی کا ایک حصہ ہے، دسترخوان پہ اچھے مہمانوں کا ہونا۔ تو آج آپ پوری بستی کا دسترخوان ہے، اور آنے والا جو مہمان ہے وہ شہزادہ امام احمد رضا خان۔ یہ خوش نصیبی ہے، اور چہرہ دیکھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں اور آگے؟ اگر چلنا ہے تو سر نہ گلائیے، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ 1:30 بجنے کو ہے، لیکن لگتا ہے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ہاں توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کا مطلب انعام مت سمجھنا، آپ کا دماغ مکمل میری باتوں پہ رہے۔ ہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں توجہ اس پہ رہنی چاہیے۔ عشق کے سودے ذرا نبی سے کر کے دیکھو، وہ رب نے بنایا اتنا حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظریں مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اتنا حسین رب نے انہیں بنایا۔ اللہ اکبر، حسن کی صرف ایک داستان۔